الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. درود شریف پڑھنے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز حاضرین، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمامی حضرات کو ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا. یہ دولت، یہ قیمتی جوہر جس کو ملا اور اس انسان نے اس کی قدر و قیمت کو پہچانا، اس کی حفاظت کی، اللہ رب الجلال نے ایسے انسان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کیا، آخرت میں بھی کامیاب کرے. جس انسان کو رب الجلال نے یہ دولت دی، لیکن اس نے اس دولت کو قبول نہیں کیا، یا قبول کیا لیکن بعض کو قبول کیا، بعض کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے انسان کو دنیا کے اندر بھی ناکام کیا ہے اور آخرت میں ایسا انسان ناکام اور نامراد ہو. اب آپ سوچیں گے کہ ایسا انسان جو مسلمان بھی ہو اللہ اس کو ناکام کر دے، یہ تو نہ سمجھنے والی بات ہے. عزیز رب الجلال نے خود فرمایا ہے: افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. جو یہود و نصارہ بھی یہی کیا کرتے تھے، اللہ کے احکامات، اللہ کی کتابوں میں سے بعض احکامات کو مانتے تھے، بعض کو چھوڑ دیتے تھے. اللہ نے فرمایا ایسا ایمان ہمارے یہاں قابل قبول نہیں. پھر کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. مکمل طور پر داخل اسلام میں، شریعت اسلامیہ کے ایک ایک نظام کو من وعن مان کر کے اس پر زندگی گزارنا، یہ انسان کی خاص طور سے ایمان والے کی زندگی کا ماحصل ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں، بار بار ممبروں سے، خطبہ، اپنی بیانات سے اس بات کو بتا رہے ہیں کہ آج دشمنان اسلام کو
جمانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں. دیہاتی جماعت میں کہا جائے کہ جناب اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، حقیقت ہے. اسلام کے پیچھے دشمنان اسلام بالکل پیچھے پڑا ہوا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک چور، ایک ڈاکو اسی انسان کے پیچھے پڑتا ہے، لگتا ہے جس کے پاس کوئی قیمتی شے ہوتی. کیوں بھائی ایسا ہے نہیں؟ جس کے پاس کچھ ہو بھی نہ، تن کے اوپر کپڑا بھی نہیں ہے، جیب بھی خالی، ہاتھ بھی خالی، اس کے پیچھے کون پڑے گا؟ لیکن جس کو دیکھا لٹیروں نے، ڈاکو نے، اتنا والا ہاتھ میں اٹیچی بھی ہے، جیب بھی بھاری بھاری ہے، دیکھنے میں آدمی ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک قیمتی جوہر دیا ہے، قیمتی سرمایہ دیا ہے، قیمتی ہیرا دیا ہے. یہ ہیرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی شکل میں عطا فرمایا. اور دشمنان اسلام اس ہیرے کو ہمارے دل سے نکالنے کی پوری تدبیر کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اندازہ کریں کبھی ہماری مسجدوں پہ پابندی لگا دی، اب ہمارے مدرسوں کے اوپر پابندی، جانچیں ہوں گی کیا پڑھایا جا رہا ہے. عزیزو سوچو تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے، پوری کائنات کے لیے معلم بن کر کے آئے. آپ نے جب اعلان نبوت کیا تو چند صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ کر کے آپ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہیں، دین کی باتوں کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے سامنے جو صفہ، جو چبوترا تھا، اس پر بیٹھ کر کے آپ نے درس دینا شروع کر دیا. چند گنے چنے بالکل غریب قسم کے صحابہ جن کے پاس کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہے، خود بیان کرتے ہیں کہ کئی دن ہو جاتے مجھے کھانے کو نہ ملتا تو حجرے عائشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اور مسجد نبوی کے درمیان ہم بے ہوش ہو کر گر جاتے. لوگ یہ سمجھتے کہ مرغی آ گئی، دوڑا پڑ گیا. تو اس زمانے میں بھی عام طور پہ ہوتا تھا کہ جس انسان کو دورہ پڑ جائے یا مرغی آ جائے تو اس کے گردن کے اوپر، گلے کے اوپر لوگ اپنے جوتوں کو رگڑا کرتے تھے، اس سے آدمی کو ہوش آتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم پاک پروردگار کی، میں نہ ہی مجھے کوئی بیماری تھی، نہ ہی مجھے مرغی آتی تھی، نہ ہی مجھے کوئی اور بیماری تھی، مجھے جو بے ہوشی ہوتی تھی صرف بھوک کی وجہ سے ہوتی. انہوں نے دین حاصل کیا، پھر دین کو پھیلایا، اور یہ مدارس کا نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک چلا ہے. آج جو آپ گاؤں کے اندر، قصبوں کے اندر، شہروں میں جو مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، ممبروں پر آپ جو خطبے سنتے ہیں، آپ کے مصلی پہ جو امام ہوتے ہیں، یہ کس کی دین ہے؟ یہ مدارس کی دین ہے. یہ مدارس جس دن ختم ہو جائیں گے میرے عزیزوں، دشمنوں کا بھی ایک بہت بہترین اور بہت بڑی پلاننگ ہے کہ سب سے پہلے ان کے مدارس کو ختم کر دو. جہاں ان کے مدرسے ختم ہو جائیں گے یہ مسلمان بے سر و پیر ہو جائے گا، پھر اس کو مٹانا آسان ہو جائے گا. اندازہ لگائے، بڑے بڑے سرکاری کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں جو سرکار کے پیسے سے چلتے ہیں، ان پر کوئی نگرانی نہیں، کوئی چھاپے ماری نہیں، کوئی چیکنگ نہیں چل رہی. ہمارے مدرسے جو لوگوں کے پیسے پہ، لوگوں کے چندے پہ چلتے ہیں، ان کی نگرانی ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے، کتنے ٹوائلٹ ہیں، کتنے باتھ روم ہیں، کتنے ٹیچر ہیں، کیا پڑھاتے ہیں. پلاننگ یہ نہیں کہ یہ سازش ہے.
لیکن عزیزو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں اپنے اسلام کی، اپنے شریعت کی بقا کے لیے پوری کوشش کرنی ہے۔ آج اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آج مسلمان قوم جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اس کی اکثر و بیشتر جائیداد، اس کی پراپرٹیاں عام طور پہ ہوٹلوں میں، دکانوں میں لگائی جا رہی ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے ہوٹل، زمزم ہوٹل، صفا مروہ ہوٹل، کیوں لگا رہے اسے جگہوں میں پیسے؟ اس سے کوئی فائدہ ہے ملک کا یا ایمان والوں کو کوئی فائدہ ہے؟ میرے عزیزو، مکاتب قائم کرنے چاہیے جہاں پہ ہمارے بچے، ہمارے نونہال، یہ ہماری آنے والی نسلیں جس سے دین سیکھیں، شریعت سے روشناس ہوں، جن کو یہ معلوم ہو کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، بس ہم نے انگلش میڈیم میں ڈال دیا۔ ہمیں اس سے قطعاً انکار نہیں، میں نہ عصری تعلیم کا منکر ہوں، خوب آپ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دلائیے، سائنس پڑھائیے، ٹیکنالوجی پڑھائیے، لیکن خدا کے واسطے سب سے پہلے اس کو دیندار تو بنائیے، اس کو دین تو بتائیے کہ جس دین پر بیٹا تم عمل کر رہے ہو، جس دین پر تمہاری زندگی کا ماحصل ہونا چاہیے، جس دین کو لے کر کے تم دنیا میں زندگی گزارو گے، اس دین کے بارے میں تمہیں کچھ نالج ہونا چاہیے، تمہیں کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ یہ کہاں ملے گا؟ آپ کے مسجدوں میں مکاتب ہیں تو بس چند بچے آ گئے، وہی غریبوں کے بچے آ گئے، اور مکاتب کے قیام کے بعد نہ محلے والے کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن لے رہے ہیں کہ جناب اس پہ جو پڑھانے والے علماء ہیں ان کے بھی کوئی اخراجات ہیں، ان کی بھی خبر گیری ہونی چاہیے۔ جگہ جگہ یہی حال ہے میرے عزیزوں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اگر ہم نے اس کو دل پر نہیں لیا تو یہ تمام کی تمام پلاننگ چل رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کے مدارس کو، ان کے مکاتب کو ختم کر دیا جائے اور ان کے آنے والی نسلوں کو دین سے بالکل ناشنا کر دیا جائے، بے بہرا کر دیا جائے۔ اور ایسا نہیں کہ کوئی آج کی پلاننگ ہے، زمانے سے پلاننگ چلی آتی ہے۔ جب تاتاری قوم نے صرف 3 دن کے اندر 18 لاکھ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا تو پوری دنیا میں اس نے اعلان کروایا کہ دیکھو ہم نے آج اسلام کو ختم کر دیا۔ کیا کر دیا بھائی؟ اسلام کو۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ دین، یہ شریعت، یہ ہمارے سینے میں جو ایمان ہے، رب ذوالجلال نے اس کو پوری دنیا کے اندر روشن کرنے کا ذمہ لیا، اور دشمن اس کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ لاکھ کوششیں کرے اس کی، اور وہ اپنے ساری کوششوں میں ناکام ہوا۔ اتنے سارے مسلمانوں کو کاٹنے کے بعد وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن پھر مسلمانوں کی تعداد اتنی زوروں سے بڑھی کہ انہی یہودیوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ تو عزیزوں، کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے، جس کے پیچھے یہ کفار، یہ مشرکین، یہ یہود و نصارہ پڑے ہوئے ہیں، یہ اصل سرمایہ ہمارے پاس ہے، یہ ہیرا ہے، یہ جوہر ہے ہمارے پاس۔ اس کی بقا، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ یہ ہماری نسلوں کو، یہ ہم کو، یا جو لوگ دین پر چلنے والے ہیں، جس کی حفاظت کرنے والے، ان کو سمجھ میں اس وقت آئے گا جب وہ دینی مجالس میں بیٹھیں گے، علماء کی صحبتوں میں بیٹھیں گے، تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کو ہمیں دیا ہے، جو شریعت ہمیں دی گئی ہے، یہ شریعت کوئی معمولی شریعت نہیں ہے، یہ شریعت تو عالمی شریعت ہے، یہ دین تو عالمی دین ہے۔ اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر کے چھوڑے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ یہ کہاں ملے گا؟ یہ تو آپ کو دینی درسگاہوں میں ملے گا، دینی حلقوں میں ملے گا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میرا بندہ ایمان والا
اے منافقین سن لو، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی صرف اور صرف رب العالمین کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ مدارس نے ایسے ہیرے جنم دیے۔ آج ہمارے نوجوان، ہمارے نسلیں بزدل پیدا ہو گئی۔ ایک کتا بول گیا بھاگا بیٹا، بھاگو اندر، بھاگو نوچ نہ لے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، پڑھیے ان اکابرین کی زندگی کو جو مدارس میں خاک نشینوں میں بیٹھ کر کے ان کے عزائم کیا تھے۔ انگریز حکومت جس نے اعلان کر دیا تھا کہ آج سے یہ ملک میرا ہے اور حکومت بادشاہ سلامت کی ہے، جو حکم نافذ کروں گا اس کو ہر ایک کو ماننا ہوگا۔ اس وقت جو فتویٰ دیا تھا میرے عزیزو مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ نے، کہ اے لوگو، اے ہندوستان کے باشندوں، چاہے جس مذہب کے ماننے والے ہو، تمہارے لیے انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہو گیا۔ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا، حضرت نے اس جملے کی بڑی قیمت چکائی۔ مالٹا کی جیل میں چلے گئے۔ آپ نے تو صرف سنا ہوگا کالا پانی، جا کے دیکھو کالا پانی ہے کیا۔ یہ حقیر انسان وہاں بھی گیا، میں نے دیکھا اللہ اکبر، کیا کالا پانی نام کا جو جیل بنا ہوا ہے، کیسا ہیبت ناک جیل ہے، سمندر کے بیچ میں جیل کو بنایا گیا ہے۔ اور واقعتاً وہ جیل ایسا ہے کہ دن کے اندر صرف چند لمحے کے لیے اس میں روشنی آتی ہے، پورا گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ اور جناب اس جیل میں آپ کو سونے کے لیے کوئی چارپائی یا بستر نہیں لگا ہوا، انتہائی غلیظ گندا پانی اس کے اندر بھرا ہوا ہے، اور جناب والا سینے تک وہ پانی، کمر تک وہ پانی موجود ہے، آپ کھڑے رہیے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 6 مہینے گزارے۔ کیوں؟ صرف ایک جملے کے کہنے کی وجہ سے حضرت کو اصلاح ملی تھی۔ لیکن قربان جائیے اس مرد مجاہد کو، اپنے اس جملے سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں تھا۔ 6 مہینے کے بعد انگریز جیلر نے باہر نکالا اور کہا حسین اگر تم اس جملے کو بدل دو اصلاح تمہاری ختم کر دی جائے گی۔ قربان جائیے اس مرد مجاہد پر جو مدرسے میں پڑھانے والا ایک درویش عالم کہتا ہے انگریز جیلر سن لے، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، میرے جسم کے پرچے اڑ جائیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے وطن کے خلاف، اپنے اس زمین، اس روئے زمین کے خلاف بھی ایک بات بول دوں، میری زبان نکل نہیں سکتی، میری آواز نہیں نکل سکتی۔ میرے عزیزو، یہ قربانیاں ہیں والے قابل۔ آج جو ظالم، جو دشمنان اسلام، جو مدارس پر ان کی نگاہیں، انہیں یہ خدشہ ہے، انہیں یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ یہ علماء اگر ممبر پر بیٹھ کر کے اپنے نوجوانوں کو للکار دیں گے کہ لوگوں تمہارے پاس وہ ایمان ہے، تمہارے پاس وہ جوہر ہے جس جوہر کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری خود ہے، تو یہ نکل کھڑے ہوں گے۔ اور وہی ہوا، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر چھپکلی کو مار کر کے، پیس کر کے ان کے جسم پر مل دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے پورے جسم پر برش کا نشان ہو گیا، سفید داغ کے نشان پڑ گئے۔ ساری صعوبتیں، ساری تکلیفیں برداشت کرنا گوارا، لیکن اپنے اس جملے سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہے۔ آج جو دشمنوں کو خوف ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ درویش، یہ علماء جو مدارس میں بیٹھ کر کے لوگوں کو پڑھاتے ہیں، جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، یہ صرف تعلیم نہیں بلکہ ان کے سینوں میں جو بھرا ہوا ایمان ہے اس جوہر کو یہ نکھارتے ہیں، اور حقیقت میں نکھارا جاتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو ایمان دیا کہ نہیں بھائی؟ قیمتی جوہر ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہیرے کی قیمت جوہری سے پوچھیے کہ جوہری یہ بتاؤ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، بتائے گا۔ تمہیں کیا پتا ہیرے کی قیمت؟ لیکن وہی ہیرا ایک ایسے آدمی کو لگ جائے جو نالی صاف کرتا ہو، نالی میں پڑا ہوا ہیرا مل جائے تو اس کو کیا قیمت معلوم؟ تو کہے گا ایسے ٹھیکرا ہے، کوئی پتھر ہے۔ لیکن جب وہ اس جوہری کے پاس لے کے جائے گا، وہ جوہری جب اس ہیرے کو لے گا، اس کو رگڑے گا، اس کی منائی کرے گا، اس کی گھنائی کرے گا، تو جا کر کے ہیرا حقیقی معنی میں ہوئی ہیرا نظر آئے گا۔ کہ لوگوں کی نگاہیں دیکھ کر کے ہیرا ہوں گی، جناب یہ تو حقیقی ہیرا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے،
ایمان جیسا عظیم ہیرا دیا ہے. اس ہیرے کی حقیقت کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو میرے عزیزوں قربانی دینی ہوگی. اور وہ قربانی یہ ہے کہ ہمیں دین کے ماحول میں آنا ہوگا, علماء کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا, صلحاء کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا, اللہ والوں کو صحبت میں حاضر ہو کر کے اپنے ایمان کو جانچنا ہوگا. ہمارے پاس وہ ہیرا ہے, آیا اس کے اندر کچھ روشنی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر روشنی ہوتی تو آج ہماری نمازیں نہ چھوٹتی. اگر ہماری ہیرے کے اندر چمک ہوتی تو ہم شریعت کے نظام پر عمل کرنے والے ہوتے, توڑنے والے نہ ہوتے. پتا چلا ہمارے پاس ہیرا تو ہے لیکن ہم نے ہیرے کی قیمت کو بھلا دیا. ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے پاس کیسا ہیرا ہے. تو میرے عزیزوں, ہمیں اپنے مدارس کی, اپنے مکاتب کی حفاظت, اس کی قیام, اس کی ذمہ داری ضروری ہے, فرض ہے. اگر ہم نے اس کی ذمہ داری قبول نہ کی, اس کو اپنے ذہنوں میں نہیں بٹھایا کہ جناب یہ جس طریقے سے ہماری زندگی کے لیے کھانا ضروری ہے, پانی ضروری ہے, ایسے ہماری نسلوں کی بقا, اس کی حفاظت کے لیے مکاتب کا قیام, مدارس کا قیام, اس کے اندر پڑھانے والے علماء کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا تو میرے عزیزوں آنے والا دور اس سے بھی زیادہ خطرناک. ایک کے بعد دیگر پابندیاں لگائیں. میاں زمین میری, مکان میرا, سارا سامان میرا, تم کون ہوتے ہو آ کر کے ہمارے مکان میں چیک کرنے والے, جانچ کرنے والے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ لیکن نہیں, یہ تاناشاہی ہے, ہم جو چاہیں کریں. کون ہوتا ہے میرا روک ٹوک کرنے والا؟ میرے عزیزوں, اپنی حقیقت کو پہچانو, اپنی اصلیت کو پہچانو. یہ ایمان والا اپنے حقیقی معنی میں اپنے ایمان پر آ جائے, اپنے اسلام پر آگے آ جائے. اللہ کی قسم, منبر پر بیٹھ کر کے میں قسم کھا رہا ہوں, میں حانث نہیں ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو نیست و نابود کر کے چھوڑے گا, پسپا کر دے گا. خوف زدہ ہو جائیں گے. ایک انسان کی آواز, مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پورے ہندوستان کے باشندوں کے ذہنوں میں ایسے کھٹکی کہ میرے عزیزوں لاکھوں علماء شہید کر دیے گئے, لیکن ذرہ برابر بھی ایک ہندوستانی کے ذہن میں یہ خدشہ نہیں ہوا اب آگے کیا ہوگا. یہ نہیں, بس ہمیں آزادی چاہیے, ہمارا ملک آزاد ہونا چاہیے, ہمارے بچے یتیم ہو جائیں, ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں, سب گوارا ہے, ہم غلامی کی زندگی نہیں گزاریں. یہ ایک آواز. میرے عزیزوں, آج دشمن بھی خوف زدہ ہے کہ جہاں ایک آواز ان کے بڑوں نے لگا دیا تو پھر سارے لوگ اس کی اقتدا میں کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے سب سے پہلے ٹارگیٹ ان کے مدارس کو بڑھاؤ. ہمیں ذرہ برابر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مدارس, یہ مساجد, یہ دینی درسگاہیں جس میں قال اللہ قال رسول کی صدا آتی ہے. میرے عزیزوں, ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیں کہ ان تمام جگہوں کی ذمہ داری کی حفاظت ہماری ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ بس اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے صبح سے لے کر کے شام تک پہرے داری کریں. خطا نہیں, پہرے داری کرنے کی خطا ضرور. اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے. بس مدارس کی حفاظت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے نسلوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے اولاد کو مدارس میں بھیجیں. سب سے پہلے ان کو دیندار بنائیں. یہ اس کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. مساجد کی حفاظت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جناب والا, ہم گھر کے اندر اگر 10 افراد ہیں, جیسے ہم صبح ناشتے میں سارے لوگ شریک ہوتے ہیں, دوپہر میں سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں, کوئی بھی ایک بچ جائے تو ہم اس کی فکر کرتے ہیں اس نے کھانا کیوں نہیں کھایا, وہ بیمار تو نہیں. شام میں سارے لوگ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں, ایک نہ کھائے تو اس کی فکر کرتے اس نے کھانا کیوں نہیں کھایا. ایسے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, ہمیں یہ فکر کر لینی چاہیے. یہ فکر کرنا لازم و ضروری ہے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد, ہر بالغ مرد اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت حاضر ہو جائے. یہ مسجد کی حفاظت کا سب سے بہترین عمل ہے. ہماری پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. بس اللہ کو تو بس یہی چاہیے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ جائے. بس حدیث پاک کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو مجھ کو مانتا ہے اپنا رب,
مجھ کو مانتا ہے اپنا خالق اور مالک، وہ سب سے عظیم چیز پیشانی جو سب سے اوپر ہے، جب وہ بندہ، وہ جوان، وہ بوڑھا، وہ عورت، جب وہ اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں جھکاتا ہے اور وہ عورت جھکاتی ہے، اللہ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آج میرے جوانوں، آج ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکانا چھوڑ دیا۔ تمام مسائل، تمام پریشانیاں، تمام دشواریاں جو آ رہی، وہ صرف ہماری غلطی کی وجہ سے آ رہی۔ ہمیں دوسروں سے کیا شکوہ ملا؟ غلطی تو خود ہم نے کی، کلہاڑی تو ہم نے اپنے پاؤں پر خود ماری، ہم دوسرے سے کیا گلا شکوہ کر رہے ہیں؟ تو میرے عزیزوں، ہمیں اپنے مکاتب کی حفاظت، اپنے بچوں کو بھیجے کہ ہمارے بچے دیندار بنے، ہمارے بچے قرآن کے حافظ بنے، ہمارے بچے شریعت اسلامیہ کے عالم بنے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک چھوٹا سا بچہ جب اپنی توتلی زبان میں ہو، مکاتب میں بیٹھ کر کے علماء کے سامنے، صلحاء کے سامنے، اللہ والوں کے سامنے ابھی توتلی زبان میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آقا خود فرماتے ہیں کہ اس بچے کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ یعنی اس کے والدین کی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ کتنی عظیم چیز، آج ہم نے اس کی حقیقت کو سمجھا نہیں۔ میرے عزیزوں، ہمیں اپنی بچوں کو، اپنی نسلوں کو دین، شریعت اور شریعت کے نظام پر عمل کرنے کے لیے ان جگہوں میں بھیجنا اور ان جگہوں پر بھیجنے کے لیے آمادہ کرنا اور اس کی تیاری کرنا اور گائے بگائے اس کی نگرانی کرنا اور اس میں پڑھانے والے علماء ان کی خبرگیری کرنا، یہ ہماری اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس کو اپنے ذمے نہیں لیا تو میرے عزیزوں، جس طریقے سے تاتاریوں نے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، اس طریقے سے آپ نے جو ہے ملک برما کے اندر دیکھا مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اسی طریقے پر یہ تمام کی تمام چیزیں ایمان والوں کے ساتھ جو صرف نام کے مسلمان ہیں یہ پیش آ سکتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے شریعت کی، اپنے مدارس کی، اپنے مساجد کی، دینی درسگاہوں کی، خانقاہوں کی اور ان میں کام کرنے والے لوگوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے، یہ بات مجھے کہنے میں ذرہ برابر بھی کوئی گلا شکوہ نہیں۔ جناب والا 4 دن ہو گئے آپ کے گاؤں میں جماعت آئی ہے، جو ہمارے نمازیوں کی تعداد تھی کہاں ہو گئی؟ کیوں بھائی؟ سارے گئے کہاں چلے گئے؟ کیا جماعت والے آئے تو بس انہی کے ذمے پہلے سب میں حاضر ہو کر نماز پڑھنا اور سارے لوگ ختم؟ میرے عزیزوں، کیا پیغام لے کے جائیں گے؟ یہ رات میں رونے والے بیچارے، یہ رات میں اٹھ کر کے آپ کے لیے روتے ہوں گے کہ اللہ میں اپنا وقت، اپنا قیمتی لمحات، اپنی زندگی کے قیمتی سرمائے، اپنے زندگی کے قیمتی جوہر کو چھوڑ کر کے، اپنی بیوی بچوں کو قربان کر کے میں اس مسجد میں پڑا ہوں چنائی کے اوپر اور روتا ہوں۔ صرف یہ محنت اور لگن ہے کہ کس طریقے سے شہنوا کے لوگ نمازی ہو جائیں، کس طریقے سے دیندار ہو جائیں، کس طریقے سے ان کی آنے والی نسلیں صلحاء اور متقی پرہیزگار ہو جائیں۔ اللہ کیا ہو گیا؟ سارے لوگ کیوں چلے گئے؟ میری آواز میں دم نہیں یا میں گنہگار؟ میرے عزیزوں، ہمیں سوچنا چاہیے، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ ایک دور تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ پہنچ رہے تو تمام کے تمام صحابہ جو ایمان لے کے آئے تھے سب ہاتھوں پہ لے رہے، اللہ کے نبی ہمارے گھر تشریف لے آئیے، ہمارے گھر رک جائیے، ہمارے گھر رک جائیے۔ اور آج 4 دن ہو گئے، آج جماعت کے ساتھی موجود ہیں، یہ اللہ والے بیچارے، یہ اپنا وقت، ان کے پاس بھی مکان ہے عزیزو، ایسا نہیں ہے، ان کے پاس بھی بچے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں، لیکن صرف اور صرف کہ کس طریقے سے اس روئے زمین کا بسنے والا ہر ایمان والا، ہر کلمہ پڑھنے والا بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکانے والا ہو جائے، یہ ان کی طلب ہے۔ ان کی طلب کو پہچانا، اسے کوئی طلب نہیں، جناب بس چھوڑ دیا مسجد، اب جب جماعت چلی جائے گی پھر آئیں گے۔ نہیں میرے عزیزو،
میرے مہمان ہیں، ان کا اکرام کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جو بھی انسان تمہارے پاس مہمان بن کر کے آئے اس کا اکرام کرو۔ اس لیے میرے عزیزو، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے طریقے کو بدل ڈالیے۔ یہ طریقہ تو بس یوں کہیے کہ لا علمی والا طریقہ، ایک انجان آدمی بھی یہ عمل نہیں کرے گا۔ اس کے آگے اگر کوئی مہمان آ جائے، انجان آدمی آ جائے، کہ بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ فلاں جگہ سے آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بیٹھیے، میں پانی لاتا ہوں۔ پانی پلائے گا، خیر خیریت پوچھے گا، لیکن آپ اتنے بھی بے حس نہ ہو جائیے کہ جناب 4 دن ہو گئے جماعت آئے، اللہ معاف فرمائے، آج تک ناشتے کی دعوت بھی کسی نے نہیں دی۔ یہ میں دکھڑا رو رہا ہوں، طنز نہیں کس رہا ہوں کہ اللہ نے اتنی حیثیت دی ہے، لیکن یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے دعوت کر لی تو جماعت والی تشکیل کر لیں گے، چلو 4 مہینے نہیں تشکیل نہیں کریں گے۔ یا آپ کو صرف یہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے مسجد میں آنے والا بن جائے۔ تو میرے عزیزوں، ان کی درد کو ہمیں پہچاننا ہے، اور خدا کے واسطے ان کی درد کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا جب ہم علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، ان سے دین سیکھیں گے، شریعت سیکھیں گے، تو انشاءاللہ یہ درد ہمارے اندر بھی پیدا ہوگا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ جو بھائی ہمارے پاس آ جائیں ان کا اکرام کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری اور خاص۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام حضرات کو ان چند گزارشات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، دینی درسگاہوں کی، خانقاہوں کی اور اس کے اندر کام کرنے والوں کے رب الجلال کو پوری حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا